الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کے پر نور فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کاروباری شراکت کے اسلامی اصول۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں ہمیں سب سے زیادہ جس جانب توجہ کی ضرورت ہے وہ اسلام کا معاملاتی نظام ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے نظام عبادات کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگوں کی لگن برقرار ہے، مگر معاملات کو بالکل تاکہ نسیاں میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح ہمارے خلاف وہ پراپوگنڈا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق دنیا کے مختلف شعبہ جات سے نہیں ہے۔ ہم عملاً معاذ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام صرف مسجد تک ہے اور اس کا تعلق تھانے کچہری سے یا بازار کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس سے مختلف ہے۔ ہمارا اسلام مسجد کا اسلام بھی ہے اور بازار کا اسلام بھی ہے۔ یہ ہر شعبہ زندگی کے لیے لائف کوڈ ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آج عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب دو حضرات آپس میں کاروبار کر رہے ہیں تو وہ راضی ہیں تو ان کی رضا کافی ہے۔ جب ایک نے دوسرے کے ساتھ کوئی شراکت کی ہے اور دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ عقد طے کر لیا ہے تو اس کے بعد اب تیسری کوئی چیز باقی نہیں رہی، جبکہ اسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اسلام صرف فریقین کی خوشنودی اور ان کی چاہت کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ اسلام نے مومنین پر یہ لازم کیا ہے کہ تمہاری دنیاوی معاملات
تب وہ قطعی شکل میں فائنل قرار پائیں گے کہ جہاں اسلام بھی راضی ہوگا اور اسلام کی طرف سے بھی اس چیز کو قانونی حیثیت دی جائے گی. یہاں پر بائع مشتری کا خوش ہو جانا کافی نہیں ہے. ایک شخص جو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، ان دونوں کا آپس میں راضی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اسلام کو راضی کرنا پڑے گا. اور اگر اسلام راضی ہوگا تو پھر وہ دنیاوی کاروبار نہیں ہوگا، وہ نیکیوں کا ایک گلشن بن جائے گا. ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ کاروباری شراکت کے اصولوں کے بارے میں ہے. کاروباری شراکت جس کو ایک وسیع مفہوم کے لحاظ سے تو اس میں سینکڑوں مسائل پر بحث کی جا سکتی ہے، مگر ہم وقت کے اختصار کے پیش نظر آج کی گفتگو جو ہے وہ صرف شرکت مداربت تک محدود رکھیں گے. شرکت مداربت جس کو انگلش میں سلیپنگ پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. شرکت مداربت اس کے چند اہم اصول کہ شرکت مداربت کی تعریف کیا ہے، اس کا رکن کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں اور یہ کیسے معطل ہو جاتی ہے، کیسے برقرار رہتی ہے. یہ چند باتیں یعنی جو ہمارے دین کی اس شعبہ کی ہیں کہ جس کو اس وقت عملاً لوگ ترک کر رہے ہیں. تو ہم اس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین زندہ ہے اور اس کے تمام شعبہ جات زندہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس نے صرف یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت پر ایمان اور رسل پر ایمان کا معاہدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے رب سے یہ عہد کر لیا ہے کہ اے اللہ میرے نظام زندگی میں، کاروبار حیات میں جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے اور جو تیرا حکم ہے میں اسی کا پابند ہوں. اسلام آئیڈیالوجی اور پریکٹیکل کا ایک مکمل چونکہ ضابطہ ہے، تو اس واسطے مسلم اور مومن کبھی بھی اپنی زندگی کی راہوں میں اسلام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسے ہر مسئلہ اسلام سے پوچھنا پڑے گا، اور اسلام میں یہ جامعیت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو پریشان نہیں کرتا بلکہ ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہوا سامنے نظر آتا ہے. آج کے موضوع کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کا سورہ مزمل میں ارشاد ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ جو کہ زمین میں سفر کریں گے اور زمین میں سفر کر کے اللہ کا فضل ڈھونڈیں گے. تو یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد کسب حلال اور انسان کے لیے رزق حلال ہے، اور اس کے لیے زمین میں سفر کرنا یہ مداربت ہے اور شراکت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے لیے لقمہ حلال تلاش کرتا ہے، اور جانبین کے لیے خالق کائنات جل جلالہ اسلامی اصولوں کو جب وہ پیش نظر رکھتے ہیں تو رحمتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. جس طرح قرآن مجید برہان رشید میں اس کا تذکرہ ہے، ایسے ہی حدیث شریف میں باقاعدہ طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے. قبل اس کے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شرکت مداربت کیا ہے. شرکت کا معنی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو پارٹیاں جب کسی میں شریک ہو جائیں، فریقین کسی کام میں، تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے، وہ ایک کمپنی بن جاتی ہے. مداربت کا لغوی معنی ہے جانبین سے ایک دوسرے پر ضرب واقع کرنا، اور شرعی طور پر اس کا معنی جو صاحب کنز نے کیا ہے وہ یہ ہے یا شرکتم بمال من جانب وعمل من جانب، کہ شرکت مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنا مال دے اور دوسرا اپنا ٹائم دے. ایک کی طرف سے مال ہو اور دوسرے کی طرف سے کام ہو، اور آپس میں معاہدہ کر لیں کہ اتنا میں مال تجھے دے رہا ہوں اور تم نے اس میں کاروبار کرنا، اور جو پرافٹ ہوگا وہ ہم اس طرح تقسیم کر لیں گے. جو بھی اس کی وہ شرح آپس میں بناتے ہیں کہ نصف نصف بانٹ لیں گے، یا ایک کہتا میرا 2 حصے ہوگا ایک حصہ تمہارا ہوگا، اس بنیاد پر وہ پرافٹ کو تقسیم کرتے ہیں. تو شرکت مداربت میں دونوں طرف سے مال نہیں ہوتا، ایک طرف سے مال ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ صاحب مال ہے اور دوسرا عامل ہے، دوسرا کام کرے گا، دوسرا کاروبار کرے گا. ان کا آپس میں جو معاہدہ ہو گیا ہے ایک خاص نفع کی شرح کے اوپر، اس کو
شرکت مداربت کہا جاتا ہے. یہ تعریف تھوڑی سی اجمالی ہے. اگر اس سے بھی ڈیٹیلڈ اس کی ہم تعریف دیکھیں تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ شرکت مداربت یہ ہے ہیا ان یدفع المالک الی العامل مالا. مالک عامل کو یعنی جو ورکر ہے جو کاروبار کرنے والا ہے اس کو مال دیتا ہے لیتاجر فیہ تاکہ وہ اس میں تجارت کرے. ویکون الربح مشترکا بینہما اس شرط پر کہ منافع مشترکہ ہوگا. بحسب ما شرطا جیسے ان دونوں کی مرضی ہو. یعنی اس میں اسلام جو ہے وہ پابندی نہیں لگاتا کہ تم اتنا ہی منافع جو صاحب مال ہے اس کا ہونا چاہیے اور اتنا عامل کا ہونا چاہیے یعنی جو مضارب ہے, بلکہ جو ان کی رضامندی ہو. لیکن اس میں آگے ایک شرط ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں سے معین کہہ دیا جائے کہ 13,000 ہے اور میرا 2,000 ہے, یا تیرا جو ہے وہ 500 ہے اور میرا 1,000 ہے. اس طرح عدد سے معین نہیں کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہو اس میں سے نصف تیرا ہے یا نصف میرا ہے, یا ثلث تیرا ہے اور ثلثین میرے. اس بنیاد پر حصوں کے لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں. ویسے وہ اگر معین کریں گے تو پھر سود بن جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو اور پرافٹ ہو ہی نہ, ہو سکتا ہے پرافٹ تھوڑا ہو اور طے زیادہ کیا گیا ہو, تو اس میں کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے. اس واسطے یوں طے کرنا کہ جس میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں مہینے کے بعد 5,000 میرا ہوگا اور باقی تیرا ہوگا, اس طرح کی صورتحال یا کوئی اور عدد معین سے اگر پرافٹ کو تقسیم کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہو اس میں سے نصف تیرا ہے نصف میرا ہے, یا اور کوئی شرح کر لی جائے تو اب اگر 100 منافع ہوگا اس کا نصف ہو جائے گا, اگر 1,000 ہوگا تو اس کا نصف ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو اس انداز سے پرافٹ کو اس کی شرح کی تعین کر لینا, عدد کے لحاظ سے اس کو تقسیم نہ کرنا بلکہ حصوں کے لحاظ سے اس کو تقسیم کر لینا, یہ مداربت اسلامی کا ابتدائی حصہ ہے. اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ خسارہ جتنا بھی ہوگا مداربت کی شکل میں وہ مالک کا ہوگا, خسارہ مالک کا شمار ہوگا, کیونکہ اس صورت کے اندر جو مضارب ہے جو کاروبار کر رہا ہے اس کی محنت ضائع ہوگی. جب کچھ بھی نہ بچا تو اس نے جتنی محنت کی وہ ضائع ہو گئی, اور جو خسارہ ہوا وہ مالک کا شمار ہوگا. اس میں اس پر نہیں ڈالا جائے گا کہ تم یہ خسارے میں بھی برابر کے شریک ہو جاؤ. نفع کے اندر ایک شرح معین کر دی جائے گی, اور اگر خسارہ ہو گیا تو خسارہ رب المال کا ہوگا, جو مالک ہے جس نے پیسہ لگایا ہے خسارہ اس کا شمار ہوگا, اور محنت کا نقصان اس مضارب کو ہو جائے گا کہ جس نے کوشش کی مگر پھر بھی کوئی پرافٹ ان کو نہ بچا. اس کے ساتھ ہی اس صورتحال کے اندر یہاں پر جو تعریف میں ہم نے چند شکیں بنائی ہیں ان کے فوائد کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے مضاربت میں ہم نے یہ کہا کہ شرکت مضاربت میں ایک انسان اپنا مال دوسرے کو دے گا, لہذا اگر مال نہ دیا جائے, اور مال کی وہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ اس سے مراد خاص مال ہے. اگر کوئی شخص کسی کو مال نہیں دیتا بلکہ منافع دیتا ہے تو اس کو مضاربت نہیں کہہ سکیں. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو رہائش کا مکان دیتا ہے تو اب اس میں رہائش ایک منافع ہے, اور کہتا ہے تم میری جگہ رہائش رکھو اور تم اپنے پیسوں سے کاروبار کرو اور اس میں پرافٹ ہمارا نصف نصف تقسیم ہو جائے گا. ایسی صورتحال کے اندر اس کو مضاربت نہیں کہہ سکیں گے اور وہ جائز نہیں ہوگا, اس واسطے کہ یہاں پر جو مالک ہے اس نے مال نہیں دیا بلکہ اس نے ایک منافع جو ہے وہ دوسرے کو دیا ہے, اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ دکان دینا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور رہائش دینا ہو. تو مضاربت میں ابتدائی شرط یہ ہے کہ ایک شخص جو پارٹنر ہے وہ اپنی طرف سے مال پیش کرے, اس کے سوا کوئی چیز نہ ہو, اور دوسرا اس میں عمل کرتا ہوا اپنی طرف سے کاروبار کرے. یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ربا مشترک ہو. اگر ربا مشترک نہ ہو تو اس کو مضاربت نہیں کہہ سکیں گے. خواہ اس طرح مشترک نہ ہو کہ پرافٹ جو ہے وہ سارے کا سارا مالک کا بنے, پھر بھی یہ مضاربت نہیں ہے.
اور پرافٹ سارے کا سارا کاروبار کرنے والے کا بنے تو پھر بھی مزاربت نہیں ہے. اگر سارے کا سارا کاروبار کرنے والے کا بنائیں گے تو اس کو قرض کہا جائے گا, اور سارے کا سارا مالک کا بنائیں گے تو اس کو مبادلہ کہا جائے گا. مزاربت اسی شکل میں بنے گی کہ ایک شخص اپنا مال پیش کر رہا ہے, دوسرا اپنی محنت پیش کر رہا ہے, اور دونوں میں طے ہو گیا ہے کہ منافع تقسیم ہوگا. اگر منافع تقسیم نہ ہو, مال ایک کا ہو, کام دوسرا کرے, تو اس کو وکالت کہتے ہیں کہ دوسرا اس کا وکیل بن گیا ہے اور وہ اس کی طرف سے کام کر رہا ہے. سارا منافع مالک کا ہے اور وکیل کو تنخواہ ملے گی, اس کو اپنی اجرت ملے گی کام کی, تو اس کو پارٹنرشپ نہیں کہا جاتا. پارٹنرشپ کے لیے جو شرکت مضاربت ہے اس کے لیے ضروری ہے ایک مال پیش کرتا ہے, دوسرا کام کرتا ہے, اور یہ طے ہو چکا ہے کہ جو پرافٹ ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا, اور تقسیم کی شرح جو بھی اپنی طرف سے معین کریں گے شریعت میں وہ معتبر ہو جائے گی. مضاربت کے لحاظ سے جس وقت ہم اس کی مثالیں حدیث شریف سے دیکھتے ہیں تو طبرانی نے اوسط میں اس کو روایت کیا ہے, اور مجمع الزوائد میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجارت کا طریقہ وضع کیا. وہ طریقہ جس وقت نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی, اور وہ یہ شرکت مضاربت کا طریقہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو مال دیتے تھے تو شرط لگا دیتے تھے اس پر کہ یہ میرا مال ہے, تم نے اس میں کاروبار کرنا ہے, مگر شرط کیا ہے, اللہ یسلو کبھی بہرا, میرا مال لے کے تم بحری سفر نہیں کر سکتے, یعنی خطرہ ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے, یہ شرط اپنی طرف سے لگا دیتے تھے. ولا ینزل بھی وادیا, اور میرا مال لے کے تم کسی وادی میں پڑاؤ بھی نہیں کر سکتے, یعنی کسی آسانی رہائش کی جگہ پر تم نے ٹھہرنا ہے, کہیں جنگل میں جا کے تم نے ڈیرا نہیں لگانا کاروباری سفر کے اندر. اور پھر ولا یشتریبی دابۃ ذات کبد رطبہ, تم نے میرے پیسے سے کوئی جانور بھی نہیں خریدنا, یعنی وہ زیرو کے جس کے مر جانے کا خطرہ ہے, ہو سکتا ہے سارے پیسے ڈوب جائیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط بھی لگا دی کہ پیسہ میرا ہے اور یہ شرائط ہے, کاروبار آپ نے کرنا ہے, مگر ان باتوں سے بچ کے کرنا ہے, نہ تو سمندری سفر کرنا ہے میرا پیسہ لے کے, اور نہ ہی کسی وادی میں پڑاؤ کرنا ہے, اور نہ ہی تم نے اس سے کوئی جانور خریدنا ہے تجارت کرنے کے لیے. اور فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ, اگر تم نے یہ کام کیا نقصان ہو گیا تو ضمانت تمہیں دینی پڑے گی. اب یہ پہلے انہوں نے شرط میں رکھ دیا. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے نبی علیہ السلام تک یہ شرط پہنچی. فَأَجَازَهُ, تو محبوب علیہ السلام نے اس کو جائز قرار دے دیا. فرمایا میرے چچا جان نے جو پیٹرن تجارت کا ایک طریقہ متعارف کروایا ہے یہ میری شریعت کے مطابق ہے, پیسہ ایک طرف سے ہے, عمل دوسری طرف سے ہے, اور منافع تقسیم ہوگا. ہاں یہ مضارب جو ہے یعنی جو مالک ہے اس کے لیے جائز ہے, وہ شرائط لگانا چاہتا ہے, آخر پیسہ اس کا ہے تو اس کی تحفظات ہیں, وہ شرائط لگا سکتا ہے, تم یہ کاروبار کرو, اس طرح کرو, اس طرح کی ساری صورتیں اس کو پیش نظر رکھا جائے گا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ شرائط لگائیں ان شرائط کے لحاظ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد کو جائز قرار دیا. تو پتہ چلا کہ یہ مضاربت اور سلیپنگ پارٹنرشپ کا جو طریقہ ہے یہ آج کی ایجاد نہیں ہے, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا رائج کردہ طریقہ ہے. اب یہاں پر آثار صحابہ علیہم رضوان میں بھی اس کی مثال موجود ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. نصب الرایا میں جلد نمبر 4 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے, اور آپ کے دونوں بیٹے جہاد پہ ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. جہاد تھا عراق کا, عراق میں وہ لشکر میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر جو گورنر تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے, یعنی جو مفتوح علاقہ تھا اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے, اور آگے ایرانی حدود کی طرف مزید جہاد بڑھ رہا تھا. تو جس وقت یہ دونوں صاحبزادے جو امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر یہ واپس آنے لگے, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بھی کچھ یعنی تجارت کی اصولوں کی طرف مائل تھا, اور جو بالخصوص آج ہماری کچھ برادریوں کا تاجرانہ ایک سوچ ہوتا ہے جہاں بھی جائیں جو کرنے بھی جائیں
وہ اپنے آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ تجارت کے ذریعے نکال لیتے ہیں. تو وہاں جس وقت یہ دونوں صاحبزادے واپس آنے لگے تو گورنر سے ملے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری ایک تجویز ہے, میں نے بیت المال میں کچھ فنڈ بھیجنا ہے جو عراق سے میں نے ویسے بھیجنا تھا, تو میں وہ تجھے دیتا ہوں, تمہیں بطور قرض دیتا ہوں, اور تم دونوں اس پیسے سے یہاں عراق سے کچھ چیزیں خرید لو اور وہ جا کے مدینہ شریف میں فروخت کرو, اور مدینہ شریف میں فروخت کر کے جتنے پیسے بیت المال کو دینے ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں اتنے بیت المال کو دے لو, اور باقی جو منافع ہوگا وہ آپس میں تقسیم کر لو. یہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ویسے بھی میں نے یہ فنڈ جو بیت المال میں بھیجنا ہے جب تک وہاں پہنچے گا نہیں تو یہ ایک سلیپنگ فنڈ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر اس سے ان بچوں کا فائدہ ہو جائے تو یہ اچھا ہے. لہذا انہوں نے کہا یہاں سے خریدو اور وہاں جا کے فروخت کر دو, اور یہ لازم ہے کہ جتنے پیسے میں دے رہا ہوں اتنے تمہیں بیت المال میں دینے پڑیں گے, امیر المومنین کے پاس جمع کرواؤ گے, اور باقی تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا. لہذا انہوں نے تجویز پیش کی تو دونوں شہزادوں نے مان لی کہ ٹھیک ہے کہ ہم یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اور وہاں جا کے مدینہ شریف کی منڈی میں فروخت کریں گے, اور جتنے پیسے تم نے بیت المال کو دینے ہیں اتنے دے دیں گے, اور باقی اگر ہمیں منافع ہو گیا تو ہم لے لیں گے. ایسی صورتحال کے اندر جس وقت دونوں شہزادوں نے یہاں سے شاپنگ کر لی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لکھ کر امیر المومنین کو بھیج دیا کہ اتنے پیسے تمہارے دونوں بیٹوں کے پاس بیت المال کے ہیں, جب یہ پہنچے تو اس اتنے پیسے وصول کر لیے جائے. یہ دونوں صاحبزادگان جس وقت مدینہ شریف پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے جو کچھ عراق سے شاپنگ کی تھی مدینہ شریف کی منڈی میں جب اس کو بیچا تو ان کو کافی پرافٹ حاصل ہو گیا. انہوں نے جتنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جتنی رقم دی تھی اتنی امیر المومنین کے پاس لے گئے, اور باقی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے تجارت کی ہے اور اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو گیا ہے, لہذا وہ ہم رکھیں گے. مگر دربار تھا زمانے کے معتبر انسان اور عدالت کے تاجدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب ان تک معاملہ پہنچا ان دونوں نے کہا کہ ابا جی یہ تو پیسہ ہے بیت المال کا, جتنا تھا اتنا ہی دے رہے ہیں اور ہمیں کچھ منافع بھی ہو گیا ہے اور وہ ہم رکھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پکڑ لیا. اکل الجیش قد اسلفا, کیا اکل الجیش قد اسلفا, ابو موسیٰ اشعری نے جتنا قرض تمہیں دیا تھا اتنا باقی فوجیوں کو بھی دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین, جتنا ہمیں دیا اتنا اور کسی کو نہیں دیا, ہمیں ہی دیا ہے, اور وہ قرض انہوں نے دیا ہے, ہم نے محنت کی ہے, تجارت کی ہے, اور اتنا ہی ہم بیت المال کو دے رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے لا, ایسا نہیں ہوگا. اگر تو ہر فوجی کو ابو موسیٰ اشعری پیسے دیتے کہ تم یہاں سے شاپنگ کرو اور مدینہ شریف میں بیچو اور پھر پیسے بیت المال کو دو اور پرافٹ اپنے پاس رکھو, تو پھر تو امیر المومنین کے بیٹے بھی ایسا کر لیتے, اور اگر باقی فوجیوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی تو پھر امیر المومنین کے بیٹوں کو بھی یہ سہولت نہیں دی جا سکتی. وہ سارے پیسے نکالو, جو تمہیں پرافٹ ملا ہے وہ بھی بیت المال کا حصہ ہے, وہ بھی ہم بیت المال میں جمع کریں گے. وہ پیسہ اصل بھی بیت المال کا ہے اور اس پر جو پرافٹ ہے وہ بھی بیت المال کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ فیصلہ کیا تو دونوں بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ تو چپ کر گئے اور حضرت عبید اللہ بولے, کہنے لگے یا امیر المومنین, اب پتا ہے کہ بحیثیت باپ گفتگو نہیں ہو رہی, امیر المومنین کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہیں. تو کہنے لگے یا امیر المومنین لو ہلاک المال, زمین نہ ہو, صرف ایک طرف ہی دیکھ رہے ہو, دوسری جانب بھی تو دیکھو نا کہ اگر یہ پیسہ رستے میں گم ہو جاتا تو یہ ہمارے پاس چونکہ بطور امانت تھا تو ہمیں یہ پورا کرنا پڑتا, یہ ہمارے پاس قرض تھا تو ہمیں یہ بطور قرض جو تھا اس کو پورا کرنا پڑتا, تو اگر ڈوب جاتا تو ہمیں ضمانت دینا پڑتی, تو پھر اگر ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو گیا ہے تو ہم نے خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے. ہو سکتا تھا یہ پیسہ لٹ جاتا اور یہ پیسہ جو ہے وہ ہم سے ضائع ہو جاتا, چوری ہو جاتا وہیں پر, تو پھر ہمیں یہ پورا کرنا پڑتا, اور دوسری طرف ہمیں فائدہ ہو گیا ہے. تو جب نقصان کی شکل میں ہمیں ادائیگی کرنا پڑنی تھی تو اگر ہمیں پرافٹ مل گیا ہے تو اس بنیاد پر ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے کہ پرافٹ ہمارا ہو
اور اصل پیسہ جو ہے وہ بیت المال کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ پیسہ امانت کا نہیں تھا، قرض کا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بطور قرض دیا تھا، اور قرض جو ہے اس کو پھر پورا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ بندے سے گم ہو جائے تو پھر بھی وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا حضرت عبید اللہ بن عمر نے کہ امیر المومنین فیصلہ ضرور کرو، مگر یہ سمجھ کے کہ بیٹے ہیں ہمیں اس طرح بالکل ہی تم جو ہے وہ سائڈ پہ نہ لگا دو، اگر شرعی اصول ہے ہمارا حق بن رہا ہے کہ اگر یہاں نقصان ہوتا تو ہم ذمہ دار تھے، تو اگر فائدہ ہو گیا ہے تو اس فائدے میں سے حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ حضرت عبید اللہ بن عمر نے جس وقت یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کوئی جواب ان کو اس بات کا نہیں دیا کہ محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی، کہنے لگے امیر المومنین یہاں پر ایک اور فقہی جزیہ موجود ہے، اگر آپ وہ شک لگائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لو جعلتہ قراضا، اگر آپ اس پیسے کو بے مزاربت شرکت مزاربت بنا دیں، شرکت مزاربت قرار دے دیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک فریق ہے، تمہارے صاحبزادے دوسرے فریق ہیں، اور وہ بیت المال کے نائب کی حیثیت سے پیسہ دے رہے ہیں، کام تمہارے بیٹوں نے کیا ہے، اب نفع دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، بیت المال میں اور تمہارے بیٹوں میں۔ نہ تو یہ ہوگا کہ سارا نفع بیت المال کو مل جائے، اور نہ یہ ہوگا کہ سارا نفع تمہارے بیٹوں کو مل جائے، اصل رقم بھی بیت المال کو ملے گی اور جو منافع ہے وہ بیت المال میں اور تمہارے بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ قربان جائیں عادل لوگوں کے دربار کے پہرے دار بھی عادل ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھنے والا وہ شخص اتنا فقیہ اور زیرک نکلا، اور وہ جو شرکت مداربت کا ایک تصور دربار رسالت سے چلا تھا، اور اب وہ آنکھوں سے اس وقت اوجھل تھا اور امیر المومنین کے سامنے صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی اور بیٹے اپنا کیس لڑ رہے تھے، تو اس صحابی کے کہنے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما دیا، ٹھیک ہے ہم اس کو شرکت مداربت بناتے ہیں، اصل رقم بیت المال کی ہے، پرافٹ تقسیم ہوگا، نصف بیت المال ہوگا اور نصف پرافٹ میرے دونوں بیٹوں میں نصف نصف تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے اسلام کے حکمران، اور یہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے تربیت یافتہ لوگ، اور یہ ہے صفہ کے پڑے ہوئے، کہ یعنی جہاں تک یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کا معاملہ آ جائے تو اس کو گول کر دیا جائے، اور لوگوں کا معاملہ ہو تو وہاں تحقیقات کی جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے اعتراض کرنے سے پہلے خود ایکشن لیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکے گا کہ امیر المومنین کے بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ امتیازی ایک حیثیت ان کو دے دی جائے، اگر باقی سارے یہ کام کرتے تو ان کے ذمن میں تم آ جاتے تو میں معافی کر دیتا، تم جدا تم نے یہ کام کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تمہیں پیسے دیے۔ اب یہ تصور تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہ سلیپنگ پارٹنرشپ یعنی شرکت مزاربت باقاعدہ رائج رہی، اور اس کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان میں کاروباری اصول آگے بڑھائے جاتے رہے۔ اب ان تشریحات کے بعد جہاں بھی یہ شرکت مداربت ہوگی تو اس کا ایک رکن ہے، وہ ہوگا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ جس طرح کہ نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، بیع و شراء میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایسے ہی شرکت مداربت میں بھی ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب کے لفظ کیا ہے؟ یعنی ایجاب کا معنی ہوتا ہے پیشکش کرنا مزاربت کی، اور قبول دوسری طرف سے ہو جائے گا۔ ایجاب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کو پیسے دے، کہے کہ میں تجھے مزاربت کے لیے دے رہا ہوں، یا کہ مقارضت کے لیے دے رہا ہوں، یا معاملت کے لیے، یا اس سے ملتے جلتے اپنی بولی کے لفظ بولتا ہے، تو اس میں ایک طرف پائی گئی ہے، اب دوسرے پر موقوف ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قبول کر لیا پیسہ، میں نے تمہاری طرف سے یہ پیشکش قبول کر لی ہے، تو اب ایجاب بھی پایا گیا، قبول بھی پایا گیا، اس کے ساتھ عقد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ لیکن ابھی عقد لازم نہیں ہوگا کہ اس کے بعد فوراً وہ جو مزاربت کے قوانین ہیں اور کاروباری اشتراک کے قانون ہیں فوراً وہ سارے متحرک ہو جائیں، جب تک وہ بندہ جو دوسری طرف سے کام کرنے والا ہے پیسہ اس کی مٹھی میں نہیں جائے گا اور وہ آگے کاروبار شروع کر دے گا، اس وقت تک عقد مداربت جو ہے وہ عملاً نافذ نہیں ہوگا۔ جب کاروبار شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد عقد مداربت عملاً شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے سارے مسائل اور ساری شکیں اس پیسے پر لاگو کر دی جائیں گی۔
مضاربت کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ پارٹنرشپ کے پیسہ ایک کا ہو اور کام دوسرے کا ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں مطلقہ اور دوسری کہتے ہیں مقیدہ. مقیدہ سمجھو لمیٹڈ ایک اشتراک ہے، اور مطلقہ اوپن ایک اشتراک کیا جا رہا ہے. مقیدہ اور مطلقہ دونوں جو شرکتیں ہیں ان میں اشتراک میں فرق ہے. مطلقہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو پیسہ دیتا ہے اور آگے کوئی قید نہیں لگاتا کہ تم نے اس سے خریدنا کیا ہے، کس شہر میں خریدنا ہے، کہاں بیچنا ہے اور کس وقت بیچنا ہے. نہ زمان کی شرط ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ جنس کی شرط ہے. اس نے پیسہ دیا کہ تمہاری مرضی ہے، جو کاروبار کرو، نفع ہمارے درمیان اس طرح تقسیم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں مطلقہ مضاربت، کہ جس کے اندر اوپن رکھا گیا ہے اور کوئی شرط اس نے نہیں لگائی. اب بعد میں یہ مالک جو ہے وہ کوئی شرط نہیں لگا سکتا. جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط تھی تو وہ پہلے لگا دی گئی تھی. وہ دوسری قسم سی مضاربت کی مقیدہ لمیٹڈ مضاربت جو ہے. اور اگر شروع میں مطلقہ رکھی گئی ہے، اس نے کاروبار شروع کر دیا، یہ کہے کہ یہ تو تم نے کام نہیں کرنا تھا، تم نے دوسرا کرنا تھا، اب اس کو حق نہیں ہے. یہ کہے تم نے گوجرانوالہ میں کرنا تھا، تم نے جا کے لاہور میں شروع کر دیا، اس کو حق نہیں ہے. وہ پہلے شرائط لگا سکتا تھا. تو اگر وہ پارٹنرشپ آغاز میں عقد کے اندر مطلق تھی تو اس کے اندر بعد میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی. اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے مقید. وہ یہ ہے کہ پیسہ دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم نے کپڑے کا کام کرنا. اب اس کے لیے لازم ہے کہ کپڑے کا ہی کرے گا. اگر اس کو کہتا ہے کہ تم نے فرنیچر کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ فرنیچر کا کام کرے گا، وہ اور کسی میں پیسہ نہیں لگا سکتا. اگر یہ کہتا ہے کہ تم نے گوجرانوالہ میں یہ کام کرنا ہے تو وہ جو دوسرا کاروباری ہے اس کو گوجرانوالہ میں کام کرنا پڑے گا. تو یہ ہے شرکت مضاربت مقیدہ کہ جس میں پارٹنرشپ کے لیے یہ تعین کر دی جاتی ہے زمانے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے. تو اب اگر وہ شخص مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس مضارب کے لیے جو کاروبار پیسے میں کر رہا ہے، بلکہ جو شرائط طے ہو گئی ہے انہی کی روشنی میں اس کو اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا. یہاں پر مضاربت کی کچھ شرائط بھی ہیں، ان کے بغیر مضاربت نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا بس ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کا کام ہو تو یہ کافی ہے، اور کسی شرائط، یعنی ایک تو وہ ہیں جو خود اپنے بہتری کے لیے شرائط لگاتے ہیں، ان کے سوا اسلام کی جو شرطیں ہیں، جو میں نے شروع میں کہا کہ فریقین کے سوا اسلام بھی راضی ہونا ضروری ہے. اب فریقین اپنی اپنی شرطیں لگا لیں اور اسلام کو نہ پوچھیں تو اسلام ان میں برکت نہیں ڈالے گا اور ان کے کاروبار کو جائز بھی نہیں قرار دے گا. اور جس وقت اسلام سے پوچھے، یہ پیسے کا مالک اپنی شرطیں لگا کے اسلام سے پوچھتا ہے، اسلام تم بھی بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے، اور دوسرا جو کاروبار کرنے والا ہے اس نے بھی اسلام سے شرائط پوچھی ہے. اگر اسلامی شرائط کو درمیان میں رکھ دیا گیا ہے تو یہ فرق ہے جو مومن اور کافر میں ہوتا ہے. کافر لقمہ کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جو آتا ہے دبا جاتا ہے، مگر مومن پہلے یہ چیک کرتا ہے حلال ہے یا حرام ہے. یہ فرق ہے ہماری دنیا میں اور کفار کی دنیا میں. وہ کاروبار کرتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم کاروبار کریں پھر بھی دین کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھیے اسلام کی شرطیں کیا ہے کہ اسلام راضی ہوگا تو پھر پارٹنرشپ صحیح ہے. یہ شرکت مضاربت پیسہ ایک کا ہے، کام دوسرے کا ہے. اس کے لیے 3 قسم کی شرائط ہے. کچھ شرائط جو ہیں وہ تو ہے پیسے کے اندر، راس المال، اصل جو کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اس کے اندر شرائط. اور دوسری جو شرائط ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں عاقدین کے اندر کہ دونوں فریق جو ہیں ان میں کچھ شرائط ہیں. وہ رب المال جو پیسے کا مالک ہے اس میں بھی شرائط ہے، اور جو کاروبار کرنے والا اس کے لحاظ سے بھی شرائط ہے. اور تیسری شرائط کا تعلق پرافٹ کے ساتھ ہے کہ اس میں بھی شرائط ہے. یعنی یہ جو اسلام کی طرف سے شرائط دی گئی، اسلام چاہتا ہے میری شرائط مانو، دونوں کے اندر شرائط ہونی چاہیے. جو کاروبار کر رہے ہیں ان میں بھی شرائط کچھ ہونی ہے جو اسلام نے لگا دی ہے، اور پھر جو اصل زر ہے جس کو کاروبار میں لگایا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ شرائط ہے، اور پھر جو پرافٹ ہوگا اس میں بھی شرائط ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. سب سے پہلے جو راس المال ہے، اصل مال جو کاروبار میں لگایا جا رہا ہے اس میں شرائط کیا ہے؟ تو اس میں 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہونا چاہیے کہ جو نقود رائجہ میں سے ہو. کیا مطلب ہے؟ یا سونا ہو یا چاندی ہو
یا ان کے قائم مقام روپیہ ہو. اس کے سوا کسی چیز کو پارٹنرشپ کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میری کار ہے, یہ تم لے لو اور تم جو ہے وہ اس پہ ڈرائیونگ کرو, اور جو ہمارے پاس کرایہ کٹھا ہوگا وہ نصف کر لیں گے, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہاں پر ضروری ہے مزاربت کے لیے کہ پیسہ دیا جائے, مال نہ ہو, کوئی سامان نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, دین ہی سونا ہو یا چاندی ہو یا ان کے قائم مقام جو آج ہمارا سکہ چل رہا ہے یہ ہو. ایک طرف سے مالک یہ دے, دوسری طرف سے کام کرنے والا اس میں کام کرے. جب تک راس المال پیسہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو پارٹنرشپ نہیں کہا جا سکتا. اور اس کو کیا کہا جائے گا, اس کی صورتحال کیا ہوگی وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے اور شرعاً وہ حرام بن جائے گی, وہ فاسد ہوگی اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کہے کہ یہ میں کار دے رہا ہوں تجھے, تم اس کو بیچ لو اور اس کے پیسے سے کاروبار کرو, تو اب جائز ہوگا, کیونکہ اس نے خود وہ کار بحثیت پیسہ دیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو برقرار رکھو اور پھر اس کے ساتھ کاروبار کرو, یہ اسی طرح رہے. اب گویا کہ اس نے پیسے ہی دیے ہیں, اس نے کہا کہ یہ کار ہے یہ بیچو اور پھر آگے کاروبار کرو. یا کار نہیں کوئی اور چیز ہے, کوئی بھی سامان تھا, فرنیچر تھا, اس نے کہا یہ لے لو اور یہ بیچو اور آگے کاروبار کرو. یہ کپڑا ہے یہ بیچو اور پیسے سے آگے کاروبار کرو. اگر اس شک میں دیتا ہے تو پھر پیسوں کی جگہ جو چیز اس ارادے سے دے رہا ہے کہ بیچ کے پیسے بنا لو اور پھر پیسے میں کاروبار کرو, وہ ساری صورتیں جائز ہو جائیں گی. لیکن جن صورتوں کے اندر وہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کہتا ہے جال میرا ہے, تم جا کے شکار کرو مچھلیوں کا اور پرافٹ نصف ہوگا, تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس واسطے کہ جال کوئی پیسہ نہیں ہے, وہ ایک مستقل چیز ہے اور اس کو یوں رکھتے ہوئے اس کو آگے کاروبار میں لگا کے شرکت مزاربت بنانا اور سلیپنگ پارٹنرشپ بنانا اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. اس واسطے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مالک پیسہ دوسرے کو دے اور وہ اس میں کام کرے, تب جا کے مزاربت بنے گی, ورنہ وہ کاروباری اشتراک نہیں ہو سکے گی. دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ راس المال جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ معلوم ہو, پتا ہو کہ لاکھ دے رہا ہوں, 2 لاکھ دے رہا ہوں, 3 لاکھ دے رہا ہوں, 5,000 دے رہا ہوں. اگر راس المال معلوم نہیں ہوگا تو اس کو مزاربت نہیں کہہ سکتے, مجہول ہوگا تو وہ ناجائز ہوگی. اب اس صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تجھے کچھ پیسے دوں گا تم کاروبار کرو, اور یہ معین ہی نہیں کرتا کہ کتنے دوں گا, اور کچھ دے کے کہتا تم شروع کرو, جس طرح کہ ہمارے یہ ابہام کے کاروبار ہوتے ہیں رویے, یہ تعین ہی نہیں کی جاتی. ہر شرعی عقد کے اندر معین کرنا ضروری ہے. اگر کسی کو مزدوری پہ لگاتے تو پہلے بتانا ضروری ہے کہ تجھے اس کام پر اتنے پیسے دوں گا. اگر نہیں بتاؤ گے تو وہ اجارہ حرام ہو جائے گا. اس میں تعین پہلے ضروری ہے تاکہ مزدور کی مرضی ہے تو لگے, مرضی ہے تو نہ لگے. کام کر بیٹھے پھر تم کہو کہ نہیں اتنے دوں گا تو اس وقت اس بیچارے کا حق مارا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی بیع و شراء کے لحاظ سے قیمت پہلے معین کرنی پڑے گی چیز کی اور پھر اس کو پکڑو. یہ چیز لے لو اور قیمت پھر طے کر لیں گے, یہ حرام ہو جائے گا. ایسے ہی یہاں پر مزاربت کے اندر جو ہے یہ ضروری ہے کہ جو پیسہ کاروبار میں لگانا ہے وہ اس کو معین کرنا پڑے گا کہ یہ اتنا پیسہ میں دے رہا ہوں اور یہ معین پیسہ تم نے آگے خرچ کرنا ہے اور اس میں کاروبار کرنا ہے. تو یہ دوسری شرط ہے راس المال کے اندر کہ جو پیسہ ہو وہ معین ہو. تیسرے نمبر پر کہ وہ عین حاضر ہو. عین حاضر کا مطلب ہے وہ دین نہ ہو. یعنی اس نے کسی بندے سے قرض لینا تھا, کہتا جو میں نے قرض لینا اسی سے کاروبار شروع کر دو, تو اب یہ بھی پارٹنرشپ صحیح نہیں ہوگی. پہلے پیسہ موجود ہونا چاہیے, عین موجود ہو, دین نہ ہو, قرض نہ ہو, پھر جا کے اس کو پارٹنرشپ بنا سکیں گے شرعی طور پر جو مزاربت ہے, ورنہ اس کو شرعی طور پر مزاربت نہیں کہا جا سکتا. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ مضارب کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. یعنی پیسہ مالک کے پاس ہے, کہے تم کاروبار کرو, اس سے کاروبار نہیں ہوگا اور اس کو مزاربت نہیں کہیں گے. اسلامی مزاربت تب قرار پائے گی جائے گی کہ جب پیسے کے لحاظ سے یہ چاروں شرطیں موجود ہوں گی, تو پھر ایک شعبہ مزاربت کا اسلام کی طرف سے کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھنا دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو عاقدین ہیں ان میں بھی شرطیں ہیں. یعنی دو بندے جو آپس میں کاروبار مشترکہ کرنا چاہتے ہیں ان میں بھی کچھ شرائط ہے. ان میں شرائط جو ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے
کہ وہاں پر دونوں عاقل بالغ ہیں اور ان میں سے کوئی پاگل نہیں ہے اور وہ عقد کر رہے ہیں، تو پھر جا کے ان کا معاہدہ درست ہوگا. اور اگر ایک ان میں سے وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اور دوسرا اس کا پیسہ لے کے کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو شرعی طور پر مضاربت نہیں کہا جائے گا. باقاعدہ وہاں پر توکیل پائی جائے، ایک دوسرے کو معین کرے اور دونوں صحیح العقل ہو تو پھر جا کے مضاربت بنے گی. اور ساتھ یہ بھی ہماری طرف سے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں مسلمان بھی ہوں. ایک مسلمان ہے، دوسرا ذمہ ہے، مسلمانوں کی حکومت میں رہ رہا ہے اور اس نے مسلمانوں کی حکومت کو مانا ہوا ہے، حربی کافر نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی مضاربت ہو سکتی ہے. یعنی مسلمان اس ذمہ کو پیسے دے کہ تم کاروبار کرو، اس بنیاد پر ذمہ کے ساتھ بھی کاروبار اس سے کروایا جا سکتا ہے اور مضاربت کی جا سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ جان بین کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مسلمان ہو اور دوسرا غیر مسلم ہو مگر ذمہ ہو تو پھر بھی مضاربت والی شکل پائی جا سکتی ہے. ربا کے اندر جو شرائط ہے اس میں بھی 4 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تب جا کے پرافٹ صحیح ہوگا مضاربت کے اندر. تو یہ 3 شعبہ جات ہیں شرائط کے، وہ فریقین کی شرطیں، پیسے کی شرطیں اور منافع کی شرطیں. تینوں شعبے شرائط کے پورے ہوں گے تو پھر وہ اسلامی مضاربت ہوگی، ورنہ اس کو اسلامی مضاربت نہیں کہا جا سکے گا. تو ربا کے لحاظ سے پہلے دن معین ہو کہ منافع کی تقسیم کیا ہوگی. اگر یہ معین پہلے نہیں کرتے تو وہ مضاربت حرام ہے. پہلے دن یہ تعین ہو جائے کہ جس نے پیسہ دیا اور جس نے لیا دونوں طے کر لیں کہ منافع نصف نصف ہوگا یا جس نے حاصل بھی ہوگا، وہ معین ہونا ضروری ہے، ورنہ مجہول ہونے کی صورت میں وہ سارے کا سارا سود بن جائے گا اور حرام کا کاروبار ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر تعین جو ہے وہ جز شائع کے لحاظ سے ہونی چاہیے، جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ یہ نہ کہو کہ 5,000 تیرا ہوگا، 2,000 میرا ہوگا، یا 10,000 تیرا ہوگا اور 10,000 میرا ہوگا. اس طرح ناجائز ہے. اس طرح کہو نصف تیرا ہے نصف میرا ہے، تاکہ وہ نصف تھوڑے میں بھی رائج ہو سکے، زیادہ میں بھی رائج ہو سکے. کیونکہ اگر معین کر دو گے تو ہو سکتا ہے اتنے پیسے بنے ہی نہ، تو پھر وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے. اگر سارا منافع ہوتا ہی 5,000 ہے اور تقسیم 10,000 کے لحاظ سے کیا ہوا ہے تو پھر وہ کس طرح پورا ہو سکے گا؟ کسی کا نقصان ہو جائے گا، اس پہ ظلم ہو جائے گا. اسلام کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، اسلام بتانا چاہتا ہے تجھے اپنے منافع کا اتنا پتہ نہیں جتنا اسلام کو تمہارے منافع کا پتہ ہے. ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی مار کھا جائے، اور اسلام کے دونوں ہی پیارے ہیں، اس واسطے اسلام کو کسی کو بھی نقصان نہیں آنے دینا چاہتا. اس واسطے اسلام چاہتا ہے کہ پہلے مجھ سے پوچھ کے چلو تاکہ دونوں کا پیسہ ہی محفوظ رہے. اب جو شائع کے لحاظ سے اس کا یقیناً فائدہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ یہ منافع جو ہے اصل زر سے سوا ہو. یہ نہیں ہے کہ اصل جو پیسہ اسی کو منافع میں شمار کر کے کچھ دینا شروع کر دیا جائے. اصل محفوظ رہے گا، اس سے کسی کو منافع نہیں دیا جا سکتا. پرافٹ اس کے سوا کو شمار کیا جائے گا اور اس کو آگے پھر تقسیم کر دیا جائے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں عام چلتا ہے کہ باقی سارا تو تقسیم کر لیں گے مگر 100 روپیہ ہر مہینے کا تجھے دینا پڑے گا. یہ مالک کہہ دیتا ہے کاروبار کرنے والے کو، یا مضارب کہہ دیتا ہے مالک کو کہ ٹھیک ہے منافع جتنا ہوگا وہ تقسیم کریں گے مگر 100 روپیہ آپ نے ہر مہینے مجھے دینا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر بھی سود ہو جائے گا. 100 روپیہ کس چیز کا؟ یعنی اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس نے مہینے کے بعد 100 بنے ہی نہ، تو پھر مالک کو تو نقصان ہوگا کہ مستقل 100 اس کو علیحدہ دیا جا رہا ہے، دینا پڑ رہا ہے. تو اس طرح یہ علیحدہ معین کر کے، جس کو پنجابی میں تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ ٹک لیا ہے اس سے اور یہ علیحدہ کر دیا ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل شرعی طور پر ناجائز ہے. منافع سارے کا سارا جو ہے اس کے لحاظ سے شرع آدھے کے لحاظ سے ہو، تیسرے حصے کے لحاظ سے ہو، وہ تقسیم ہوگا. اور اس کے سوا اگر منافع تم نے یہی شرح رکھی ہوئی ہو ناجائز نہیں، جو کہ جائز ہے آدھے اور ثلث کے اور ربع کے لحاظ سے، مگر پھر بھی کچھ معین کر دیا ہو مالک نے کہ اتنے پیسے تم نے ہر مہینے مجھے دینے ہیں، باقی تقسیم کر لیں گے آدھا آدھا، یا وہ مضارب کہتا ہے مالک کو اتنے پیسے تو ہر مہینے میرے پکے ہیں، باقی جو ہے وہ تقسیم کر لیں گے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ شرائط اس منافع میں مانی جائیں گی، پھر اس تجارت اور مضاربت اور شراکت کو اسلامی شراکت کہا جائے گا. ورنہ یہ ہوگا جانبین تو راضی ہوں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا، تو وہ کاروبار وہ دنیا کا ہو جائے گا، وہ اسلامی کاروبار نہیں ہوگا. ہم نے اسلام پڑھ کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ
کہ اے اللہ ہم نماز بھی تیری پسندیدہ پڑھیں گے اور تجارت بھی تیرے حکم کے مطابق کریں گے. اس واسطے یعنی یہ غداری ہے دین کے ساتھ کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اسلام پرائیویٹ رکھوں گا مرضی اپنی کروں گا. اسلام ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ چمٹا رہے. جو اسلام کو پرائیویٹ کرے گا اسلام اس کو پرائیویٹ کر دے گا. اسلام جو ہے وہ ریگولر ہے. عقیدہ ہو, مذہب ہو, عبادت ہو, معاملات ہو, اسلام میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے کہ باقی کلمہ تو اسلام کا ہے, تجارت انگریزوں والی ہے. نہیں, اسلام کہتا ہے عبادت بھی میری مرضی سے کرنی پڑے گی اور شراکت بھی میری مرضی سے کرنی پڑے گی. اب یہ دیکھو نا کیسی حکمتیں ہیں. ہمیں اپنے فائدے کا اتنا پتہ نہیں جتنا ہمارے رب کو پتا ہے, وہ ہمارا خالق ہے. تو اس کا جو فائدہ دیا وہ اس میں حکمتیں ہیں. اگرچہ بظاہر کہیں ہمیں نقصان بھی لگے تو ہمیں اپنی عقل کو دلاسا دینا چاہیے کہ تجھے اصل کا پتہ نہیں. جب رب فرما رہا ہے تو یقیناً اس میں ہمارا بھلا موجود ہے. اب یہاں پر مضارب کے حقوق بھی ہے, یعنی جو بندہ کاروبار کر رہا ہے اس کے حقوق ہیں. ایک تو واضح ہو گیا حق اس کا یہ ہے کہ منافع میں سے اس کو حصہ ملے گا, لیکن ایک حق نفقے کا ہے. تجارتی سفر میں جتنا خرچہ ہوگا رہائش کا وہ سارے کا سارا مالک پر ہے کہ اس کو دے. یعنی نفقہ سارے کا سارا, سفر میں کرایہ لگتا ہے, سفر میں کھانے کے لیے جو کچھ وہ خرچہ کرتا ہے, یہ سارے کا سارا منافع کے علاوہ یہ مالک پر ہوگا کہ مالک اس کو وہ اس کے اخراجات پورے کرے. اس کو منافع میں رکھ کر اسی کا حصہ بنا کے اس کے حساب سے نہیں کاٹا جائے گا اتنا تم نے پہلے خرچہ کر لیا تھا لہذا منافع سے اس کو کاٹ دے. نہیں, شریعت مطہرہ نے یہ لازم کیا ہے کہ یہ جو اخراجات ہوں گے, نفقہ ہوگا, جتنا بھی خرچہ ہوگا, یہ کاروبار کرنے والے کے اپنے پیسے سے نہیں, یہ مالک کے پیسے سے ہوگا. مالک پر لازم ہے کہ جس کا پیسہ ہے, جو کاروبار کروا رہا ہے, کہ وہ اس کے سفر کے اخراجات جو تجارت کے لیے تھے وہ سارے کے سارے اپنی طرف سے پورے کرے. یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے کاروبار کرنے والا مضارب تو مالک پر اس کی دوائی بھی لازم ہے. یعنی اس کی بیماری کا علاج بھی مالک پر لازم ہے. جس نے پیسہ دیا ہے اور آپس میں پارٹنرشپ بنائی ہے, علاج بھی اس مضارب کا مالک کی ذمہ ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے 2 اور 2 4 کا رٹا لگایا ہوا ہے, اب ان سے پوچھو کہ اگر مضاربت میں مریض ہو جائے مضارب تو اس کا فنڈ کہاں سے آئے گا, اس پر آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو. سورج مغرب سے نکل آئے گا, اگر پیش کریں گے تو پھر امام صاحب کی فقہ کو پیش کریں گے اور پھر جا کے ان کا گزارا اس فقہ کے سوا نہیں ہوگا اور ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ امام ہے کہ جن کا ہم پر احسان ہے. آج جو باتیں ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل تھی انہوں نے 5 لاکھ مسائل امت کو حل کر کے عطا فرما دیے ہیں. یہاں پر مضاربت فاسدہ اس کو جاننا بھی ضروری ہے, جس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر شرائط میں سے کہیں بھی کوئی شرط نہیں پائی جائے گی, وہ شرائط جو اسلام نے لگائی ہے, تو مضاربت فاسد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اب مضاربت فاسد ہوگی تو پھر حکم کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو کار دی تھی اور کہا تھا کہ تم ڈرائیونگ کرو اور جو بھی روزانہ ہمیں بچے گا اور وہ ہم تقسیم کر لیں گے, کار میری ہے ڈرائیونگ تمہاری ہوگی. اسلام نے کہا میں راضی نہیں ہوں, اس واسطے کہ یہاں پر جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بیچنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کار اپنی جگہ برقرار ہے, لہذا یہ مضاربت نہیں. تو پھر اب وہ جو کام کر چکے ہیں اس کا حل کیا ہوگا؟ مہینہ ایک گزر گیا, اب ان کو پتا چلا کہ یہ تو مضاربت فاسدہ تھی, یہ تو جائز ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو پھر ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اسلام نے یہ روشنی دی جہاں بھی مضاربت فاسدہ ہوگی وہاں پر یہ قانون سامنے رکھو کہ جو کام کرنے والا ہے اس کو تنخواہ دی جائے گی. یعنی جتنی ڈرائیور کی تنخواہ بنتی ہے ایک مہینے کی, اس جیسے ڈرائیور کی اتنی تنخواہ اس ڈرائیور کو دی جائے گی اور پرافٹ سارے کا سارا کار والے کا ہوگا. جہاں جہاں بھی مضاربت فاسدہ ہوگی تو پرافٹ سارا مالک کا ہوگا اور جس نے کام کیا ہے اس کو بھی اسلام محروم نہیں رکھے گا. اس کو مزدوری دی جائے گی, اس کو اجرت دی جائے گی, اس کا جتنا ٹائم بنتا ہے اتنے ٹائم پر اس کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جائے گا. ایک شخص نے کسی کو دیا تھا جال کے جاؤ تم مچھلیاں شکار کرو, اور مچھلیاں وہ شکار کر کے لے آیا اور پتا چلا یہ تو مضاربت فاسدہ ہے, یہ تو جائز ہی نہیں تھی. پارٹنرشپ ایسی, کیونکہ جال تو کوئی نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, نہ اس کے قائم مقام پیسہ ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جتنا ٹائم اس مضارب نے شکار میں لگایا ہے اس کو اتنے گھنٹوں کے پیسے دیے جائیں گے, اس کو اجرت دی جائے گی, اس کی مزدوری دی جائے گی
اور مچھلیاں ساری کی ساری اس کی ہوں گی جس کا جال ہے. تو یہ ایک قانون ہے ہمیشہ کے طور پر کہ جہاں کہیں بھی مضاربت فاسدہ ہو گئی تو وہاں پر جتنا بھی پرافٹ ہوگا وہ پرافٹ مالک کا ہوگا، اور وہاں پر کام کرنے والے کو اس کے کام کے مطابق جو متعارف عرف میں ریٹ ہے اس کی خدمت کا اتنی خدمت اس کی کر دی جائے گی. مضاربت فاسدہ کے لحاظ سے یہاں پر اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی شک پائی گئی کہ جس سے مضاربت باطل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو نافذ العمل نہیں سمجھا جائے گا اور وہ مضاربت باطل ہو جائے گی. اگرچہ یعنی بڑا پکا معاہدہ تھا لیکن 5 اسباب ایسے ہیں ان میں سے ایک بھی پایا گیا تو وہ پارٹنرشپ ختم ہوگی اور اس کے بعد اس کا کسی طرح کوئی قانونی حل نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو مالک تھا اگر وہ مضارب کو معزول کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ میرے کاروبار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اس کو حق ہے وہ مضاربت کو ختم کر سکتا ہے. لہذا اس کی طرف سے مضارب کو معزول کرنے کا اعلان جب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ وہ مضاربت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی طرح کا اس پہلے اشتراک کے لحاظ سے ان کا کام آگے نہیں چل سکے گا. دوسرا سبب یہ ہے کہ جب جانبین میں سے کسی ایک کا وصال ہو جائے تو پھر بھی وہ پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی، یعنی آگے ورثاء کی طرف نہیں جائے گی. مالک کا وصال ہو جائے یا کاروبار کرنے والے کا وصال ہو جائے تو وہیں پر وہ معاملہ رک جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کاروبار کرنے والے کے بیٹے کہیں ہم اس کی جگہ ہیں اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ بھی یوں چلے گا، یا جو مالک تھا پیسوں کا اس کے بیٹے کہیں کہ آگے ابھی ہم چونکہ وارث موجود ہیں یہ سلسلہ اسی طرح چلا جائے گا. نیا عقد ہو سکتا ہے، ان کی آپس میں کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے، نئی مضاربت ہو سکتی ہے، لیکن پہلی مضاربت جو ہے وہ جانبین میں سے ایک کا جب وصال ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی وہ پہلی مضاربت اور پہلا اشتراک جو ختم ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر اگر متعاقدین میں سے ایک مجنون ہو جائے تو پھر بھی مضاربت ختم. پیسے کا جو مالک تھا وہ مجنون ہو گیا ہے یا کاروبار کرنے والا جو تھا وہ مجنون ہو گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جس وقت کوئی ایک ان میں سے مجنون ہو جائے گا تو وہاں ہی مضاربت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد شرعی طور پر اس کو آگے نافذ نہیں کیا جا سکتا. چوتھے نمبر پر معاذ اللہ اگر رب المال مرتد ہو جائے تو اس کے بعد بھی مضاربت ختم ہے. پیسے والا جو تھا مالک پیسے کا اگر وہ اسلام سے پھر گیا تو اب وہ مضاربت ختم ہے، اس مضاربت پر آگے دوسرا بندہ اب مزید کام نہیں کر سکتا. جو کچھ پہلے ہو گیا اس کو تقسیم کر لیا جائے، یعنی منافع جتنا بھی تھا کیونکہ اصل پیسہ تو اس کا ہے اس میں کس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن منافع جو تھا وہ بانٹتے ہوئے آگے کا سلسلہ اس رب المال کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے ختم کر دیا جائے گا. ایسے ہی اگر مال مضاربت مضارب کے پاس ہلاک ہو جائے، یعنی تجارت کے لیے نکلا ہوا تھا سارا چوری ہو گیا جتنا پیسہ دیا تھا مالک نے، تو اس پر بھی مضاربت جب وہ ختم ہو جائے گی. آگے اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ اگر مضارب کے درمیان پیسہ جو تھا وہ یا جو اس نے پیسے کا سودا خریدا ہوا تھا وہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اس کو آگ لگ گئی، وہ پانی میں ڈوب گیا، تو کیا اس کو وہ اپنی طرف سے تاوان دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مضاربت کا مال جو ہے یہ امانت سمجھا جاتا ہے. وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بطور قرض دیا تھا اور پھر اس کو آگے جو ہے وہ مضاربت کا رنگ دیا گیا. اصل جہاں پہ عقد مضاربت ہوتا ہے تو جو مضارب ہے اس کے پاس مالک کا مال بطور امانت ہے، اور امانت کے بارے میں قانون ہے کہ اگر اس کے اندر بندے کی غفلت کا دخل ہو تو پھر تو اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اگر اس کی غفلت نہیں ہے ویسے اس کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے، وہ پیسہ ڈوب گیا ہے، لٹ گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں اس پر کوئی تاوان نہیں آئے گا. لہذا مضارب کے پاس اصل پیسہ ہو یا اس نے جو شاپنگ کی ہے یا کوئی چیز خریدی ہوئی ہے وہ تھی، اور اس کے بعد اس کے اپنے عمل کے بغیر ہو سکتا ہے کہ وہ غفلت کرے، جان بوجھ کے بارش میں سب کچھ رکھ دے اور تباہ و برباد ہو جائے، تو اب اس کو بھرنا پڑے گا. اگر اس کی اپنی غفلت نہیں اور اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور وہ چوروں سے ملا ہوا نہیں تھا اور وہ لوٹا گیا اور اس طرح ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اسلام اس پہ بوجھ نہیں ڈالے گا کہ اس پر سارا تاوان ڈال دے کہ تم سارا بھرو. نہیں، ایسی صورتحال کے اندر اس سے کسی طرح کا کوئی تاوان وصول نہیں کیا جائے گا. مال مضاربت کے لحاظ سے اور یہ جو سلیپنگ پارٹنرشپ تھی یہ ایک میں نے مختصر سا
خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اصل جو اشتراک اور شراکت کے اصول ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک شعبہ آج ہم نے اپنے سبق میں پڑھا اور اس کے جزیات کو سامنے رکھا. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کریم الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل ہمارا یہ درس اپنے دربار میں قبول فرما. میرے مولا دین کو سمجھنے کی خاطر ہم نے یہ تھوڑی سی کوشش کی ہے. اے اللہ اس میں برکتیں ڈال اور اس کے ذریعے ہمارے سینے کھول دے. اے اللہ ہمیں اپنے کاروبار کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بحیثیت مومن ہم نے جو تیرے دین کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، میرے مولا ہمیں عہد نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگوں کی مختلف کاروباری اسکیمیں اور غیروں کے بنائے ہوئے مختلف طریقے چھوڑ کر ہمیں شرعی طور پر اپنی نظام تجارت کو مربوط کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، سب کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما. میرے مولا سب کو شریعت مطہرہ کا دل دادا بن کے شرعی طریقے کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. تمام حضرات و خواتین کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما، لفظ لفظ سننے پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما اور پھر آگے عمل کرنے پر کروڑوں برکتیں عطا فرما. میرے مولا ہمارا موجودہ جو نظام ہے جس کے اندر قباحتیں موجود ہیں، ہمیں اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں جیتے جاگتے اپنی زندگی کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنے کی ہمت عطا فرما. الہ العالمین پاک محبوب علیہ السلام کے عظیم جاہ کے طفیل اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو عروج عطا فرما، ملت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے حضرات اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں سب کے تعاون کو قبول فرما. جتنے حضرات نے میزبانی کا شرف حاصل کیا سب کو اپنے فضل عمیم سے خصوصی کوٹے عطا فرما. ہمارے آج کے میزبان عبدالرؤوف مغل صاحب اور شیخ محمد یونس صاحب ان کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما اور شیخ محمد یونس صاحب کے والد محترم حاجی عبدالرحمان مرحوم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما. حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما، جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کی بخشش فرما. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک سلامت ہے ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما. یہ خواتین اسلام کا جو جامعہ کے ساتھ تعاون کا مسلسل سلسلہ ہے یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل ہمارے اس فہم دین کورس کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا اور اس میں ہم نے دین کے سارے شعبہ جات کے لحاظ سے جو ایک موضوع کا انتخاب کر کے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اگرچہ دین تو بہت وسیع ہے لیکن میرے مولا یہ رت ایسی ہے کہ جہاں پر ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے تو ہمارے ایک موضوع کو 70 موضوع میں تبدیل فرماتا جا اور اس سے ہمیں علم کے 70% اضافی برکتیں عطا فرما. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. محترم طارق جاوید بھٹی صاحب کا جو ہمارے ساتھ تعاون ہے یا اللہ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.